رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت الحیدریہ، واکمل لنا دیننا بالولایت العلویہ، وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ الْمُرْتَضَوِيَّةِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَزَالِيلِ. حبیبک و حبیبنا مولانا و مقتدانا الذی سمیت فی السماء احمد وفی الارضین ابی القاسم محمد. وصلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین ائمۃ الہداۃ المعصومین، اہل الذکر و اولی الامر و امناء رب العالمین، لا سیما النور علی النور فی تخیاء الدیجور، الامام المنصور والسراج المستور، مہدی ہذہ الامہ خاتم الائمہ، امام زماننا الحجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنۃ دائمۃ باقیۃ متوالیۃ متکاثرہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن لا قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. عزیزان ایمان، سامعین گرامی قدر، خمسہ مجالس امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے یہ منعقد ہوا ہے، اور اس خمسے میں میں ایک مطلع ثانی کے طور پر، شاعر کا جو وہ مطلع ثانی ہوتا ہے کہ جب شعر پڑھتے وقت وہ مطلع ثانی کی طرف سامعین کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے دیکھ لیجئے، تو بس یہ بھی یوں ہی جو ہے ایک تذکرہ، ایک درس جو آپ ہی لوگوں کے درمیان سے اور اسی حوزے سے حاصل کیا ہے، بس ایک یاد دہانی کے لیے اور خود اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے درس کے طور پر دہرانا ہے. اس کے بعد سے پھر تو
3 مجلسیں ہیں جس میں آپ کو ساقی نامہ، گریز اور تضمین ساری چیزیں ملیں گی۔ سرنامہ سخن امام حسین کے اس مشہور و معروف خطبے کے اس جملے کو قرار دیا ہے جس میں امام نے اپنے قیام کا مقصد اور ہدف بیان کیا ہے، اس لیے کہ جو بھی عمل انجام پاتے ہیں اس دنیا میں، اور خاص طور سے حکماء کے ذریعے سے، خاص طور سے عقلاء کے ذریعے سے، وہ عبث اور بیکار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قدم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخ ساز قدم مدینے سے ہجرت کر کے مکہ اور مکے سے پھر نکل کر کے کربلا کے میدان میں آنا اپنے آپ میں ایک مقصد رکھتا ہے، اور اس مقصد کو کوئی درک نہ کر سکتا اگر امام نے جا بجا اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا۔ امام نے اپنے قیام کے مقصد کو اور ہدف کو جا بجا بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ محمد حنفیہ کے اور ابن عباس کے سوال کے جواب میں ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، یہ قیام کیوں کر رہے ہیں بیوی اور بچوں کے ساتھ، سارے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، تو امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا۔ اچھا، مقصد کیا ہے امام کا؟ اس ایک جملے کے ذریعے سے امام نے تمام ہدف کو بیان کر دیا ہے۔ میں شر پھیلانے نہیں نکلا، میں ظلم کرنے نہیں نکلا، میں فتنہ کرنے نہیں نکلا، میں فساد اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ میرا قیام حصول قدرت کے لیے نہیں ہے، حصول طاقت کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، حکومت کے لیے نہیں ہے، میں لشکر کشی نہیں کر رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح، بلکہ میرا مقصد قیام جو ہے وہ طلب اصلاح ہے، فی امت جدی، میرے نانا کی امت کی اصلاح، یہ میرا مقصد ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد سے جو امام نے اس طلب اصلاح کے 4 بخش کیے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، یہ جو 4 مرحلے، 4 بخش کیے ہیں۔ طلب اصلاح سے مراد کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ طلب اصلاح سے مراد کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ طلب اصلاح سے مراد کیا ہے؟ سیرت رسول کا بیان کرنا۔ طلب اصلاح سے مراد کیا ہے؟ سیرت علی کا بیان کرنا۔ توجہ فرمائیے گا۔ مقصد قیام امام حسین یہ 4 چیزیں ہیں، تو وہ چیز جو امام حسین کی یاد دلاتی ہے فرش عزائے حسین، تو اس کا مقصد بھی ان 4 چیزوں سے ہٹ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حسین کے قیام کا مقصد امر بالمعروف ہے تو مجلسوں کا مقصد امر بالمعروف ہونا چاہیے۔ اگر حسین کے قیام کا مقصد نہی عن المنکر ہے تو مجلس امام حسین کا مقصد نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ اگر قیام امام حسین کا مقصد جو ہے وہ سیرت رسول و سیرت علی ہے تو مقصد مجالس حسین بھی سیرت علی و سیرت رسول اللہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو مقصد امام حسین کا ہے وہ مقصد اسی فرش عزائے حسینی پر باقی رہنا چاہیے اور اسی کو جاری ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہاں ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کی یاد میں بیٹھے ہیں یہاں پر، اسی وقت جب مقصد نظر میں رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجالس امام حسین سیاست کی جگہ نہیں ہے، سیاسی باتوں کی جگہ نہیں ہے، اختلافی باتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ اصلاح آدمیت اور اصلاح امت اسلام کا مرکز ہے۔ یہاں جو بھی باتیں ہوں گی انہی 4 بخش کے پیرائے میں ہوں گی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سیرت رسول اور سیرت علی۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی گفتگو اس مجلس حسین میں نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا۔ کیوں؟ اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ جو 4 ہدف جو امام نے بیان کیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اصلاح امت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اصلاح امت سے مراد کیا ہے امام کی؟ اصلاح امت سے مراد امام حسین کی یہ ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر ذمہ دار ہو جائے، ہر انسان اپنی جگہ پر ذمہ دار ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، اس کے کاندھے پر جو ذمہ داریاں اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد عائد ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائے، یہی مقصد قیام امام حسین ہے۔
امام یہ چاہتے ہیں امت محمدی ذمہ دار ہو جائے، یہ لاپرواہیوں کی تاریکی سے نکل کر ذمہ داریوں کے سمتل میدان میں آئے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ امام حسین کا مقصد یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہو جائے، اس لیے کہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ جو عام کو خاص میں بدل دیتی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ جو شخص کو شخصیت میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ جو عام سے لاپرواہ انسان کو کسی ہستی میں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب تک ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی ہیں انسان اپنی قدر نہیں سمجھتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگتا ہے، جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگتا ہے تو اپنی نظر میں بھی محترم ہوتا ہے، جس کے لیے ذمہ داری ادا کر رہا اس کی نظر میں بھی محترم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام حسین کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے 1400 سال کے بعد بھی۔ یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے اکیلے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، نہیں، اس زمانے میں امام حسین کے ساتھ مدینے میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، مگر ان کا تذکرہ نہیں ہے، حسین کا تذکرہ باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ حسین نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، حسین نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ توجہ فرمائیے گا، 4 شخصیتیں جو بڑی مدینے کی تھی جہاں پر یزید کا نامہ پہنچا تھا بیعت کے لیے امام حسین کو لے کر کے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے افراد تھے۔ ان کے پاس جب نامہ پہنچا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں ہم رد و بدل کر دیں، نہیں، جو تاریخ میں رقم ہے، جو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے اسے بیان کیا جائے گا، خیانت نہیں کی جائے گی۔ سب نے انکار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے اور امام حسین علیہ السلام نے، مگر ان کے انکار میں اور حسین کے انکار میں ایک نمایاں فرق تھا۔ توجہ کیجئے گا، ان کا انکار ان کی ذات تک محدود ہو کر کے رہ گیا تھا، یہی وجہ تھی کوئی رات کی تاریکی میں نکل گیا، کسی نے قرآن کی تفسیر کا سہارا لے لیا، توجہ فرمائیے گا، کسی نے کعبے کے اندر جا کر کے پناہ لے لی، مگر حسین نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور یہ کہہ کر کے ولید کے دربار سے واپس آئے، ایسے معاملے رات کی تاریکی میں اور گوشہ اور تنہائی میں نہیں ہوا کرتے ہیں، کل صبح مسجد میں آنا جب مجمع موجود رہے گا تاکہ دنیا سمجھ جائے حسین کیا ہے، حسین کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جب کام اپنی ذات کے لیے، جب کام اپنی شخصیت کے لیے ہوتا ہے تو تذکرہ بھی اپنی ذات تک محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے، لیکن جب کام اوروں کے لیے ہوتا ہے، جب دوسروں کی ذمہ داریاں کاندھوں پر لے کر کے انسان اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو چاہے 1400 سال نہیں 14,000 سال ہو جائے تب بھی تذکرہ ویسے کا ویسے باقی رہے گا، اس لیے کہ مقصد قائم ہے اور وہ افراد قائم ہے کہ جن کے لیے ان ذمہ داریوں کو اٹھایا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ امام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہم ذمہ دار بنے، ذمہ دار بن کر کے کیا ہوگا؟ ذمہ دار بن کر کے آخر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کس چیز کے لیے ذمہ دار بنے؟ امام چاہتے ہیں یہ معاشرہ ذمہ دار بنے، زمینہ ساز ظہور امام زمان بن جائے، ذمہ داری اس حد تک ہو کہ معاشرہ جو ہے وہ امام زمان کے ظہور کا زمینہ ساز بن جائے، زمینے کو فراہم کرے، امام ظہور کرے، امام تشریف لائیں، امام پردہ غیب سے نکل کر سامنے آئے، تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہر شخص اس قوم کا ذمہ دار بن جائے کہ جس کی ضرورت ہے امام کو۔ اور جو فرمائیے گا، اور یہ ذمہ داری صرف آپ سے مطالبہ نہیں ہے، اس ذمہ داری کو سب نے ادا کیا ہے، ایک ایک کر کے جتنے سب نے ادا کیا ہے، ائمہ، اوصیاء، علماء، مراجع جتنے ہیں سب نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، سب نے امام زمان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی۔ جس امام کی شہادت کے سلسلے سے یہ 5 مجالس منعقد ہو رہا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا رویہ کیا رہا، انہوں نے کیسے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ 6 سال کی مختصر سی مدت امامت ہے، 6 سال کی، اور وہ 6 سال بھی یوں ہی معمولی سا نہیں جیسے جس دور میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ 6 سال کبھی زندان میں، کبھی جاسوسی میں، کبھی دربار میں۔ آپ سوچیں، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور دیکھیں، کون سا دور ہے، اور اس دور میں وہ اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔
کس طریقے سے زمینہ سازی کر رہے ہیں۔ 3 بڑے مہم کام انجام دیے ہیں 11ویں امام نے۔ 3 ذمہ داریاں جو ان کے کاندھوں پر تھی، بہت بڑی ذمہ داری جو انہوں نے ادا کی ہے، اور بڑے حسن سلوک کے ساتھ، اور ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے انہوں نے اپنی ادا کر دی۔ امام کا دور کیا ہے، اور عجیب دور۔ خلفائے بنی عباس کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے یہ حکومت عباسی، اور اس میں بھی جو امام کے سامنے اس 6 سال کی مدت میں جو خلفاء آئے ہیں وہ 3، معتز، محتدی اور معتمد، یہ 3 آئے ہیں۔ اور تینوں کا زمانہ آپ دیکھیں، میں بہت زیادہ جو ہے وہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بس اس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جہاں جو موضوع ہے میری اس مجلس کا، بس ایک سرسری نگاہ۔ معتز کون ہے؟ متوکل کا لڑکا، عیاش، ظالم، لیکن اس کا ظلم تھا یہ اس کے ہی گلے پڑا، اس کا ظلم اس کے ہی گلے پڑا۔ اس کو لوگوں نے گدی سے اتارا، خلیفہ وقت تھا، خلیفہ بنی عبا، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے کہے بغیر جو ہے پتہ نہیں ہلتا تھا، مگر اسے گدی سے اتار دیا گیا، تازیانے مارے گئے، سولی پہ چڑھایا گیا، زندہ اسے سولی سے اتار کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، جیسا اس کا عمل تھا وہ اسی دنیا میں اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آیا محتدی کا۔ محتدی عمر ابن عبدالعزیز کی طرح ایک ظاہر پر چلنے والا، تھوڑا کہتے ہیں کہ نرم لہجہ تھا اس کا، ائمہ کے ساتھ بھی نرم، مگر یہ کہا جاتا ہے، ورنہ امام کے اوپر اس وقت بھی ایسی پابندی تھی کہ ہر ہفتے دوشنبے اور پنجشنبے کو امام حسن عسکری کے اوپر لازم تھا کہ وہ دربار میں آ کر کے حاضری دیں، تاکہ حاکمان وقت کو پتہ چلے کہ امام سامرہ میں موجود ہیں۔ آپ سوچیں کون سا دور ہے یہ۔ اور اس کے بعد معتمد کا دور آتا ہے، یہ تیسرا خلیفہ، عیاش، یہ تیسرا خلیفہ کہ جسے حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، لیکن اس کا ظلم ہے کہ جو اہل بیت اطہار پر و امام کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے۔ آخر میں اس نے ہی زہر دیا امام کو۔ یہ 3 خلافتیں امام کے زمانے میں، سوچیں آپ، اور ان تینوں خلافتوں میں وہ دشمن جو دربار میں نفوذ کر چکا ہے، وہ دشمن جو اہل بیت اطہار کی ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوا، وہ دشمن جو امام عسکری کو یہ سمجھتا ہے یہی وہ شخص ہے کہ جس کی صلب سے منجی عالم بشریت کا ظہور ہونے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو جانتا ہے کہ اگر انہیں ختم کر دیا گیا، اگر انہیں موقع نہ دیا گیا، تو وہ امامت کی قندیل جو تا قیام قیامت روشن ہونے والی ہے اسے وقت سے پہلے ختم کر سکتے ہیں، مگر دشمن اپنی مکاریوں میں رہ گیا۔ خدا جیسا چاہتا ہے ویسا انجام دیتا ہے، وہ دیکھتا رہ گیا، نور خدا نازل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، نور خدا جو خدا کو کرنا تھا اس نے کیا، ساری پابندیوں کے بعد، کتنا سخت دور ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں زندان میں بیٹھا ہوا تھا، امام سے میں نے ایک سوال کیا، زندان کا مسئلہ ہے، زندان میں بیٹھا ہوا تھا، امام سے میں نے ایک سوال کیا، کہا مولا ذرا اس مسئلے کا جواب بتائیے۔ امام نے کہا خاموش رہو، یہ وہ مقام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ زندان ہے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے، دونوں آپ کے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں، آپ کے جاننے والے۔ کہا نہیں، وہ دیکھ رہے ہو فلاں شخص کو، وہ اپنی قبا کے نیچے کچھ لکھ رہا ہے۔ کہا میں نے غور سے دیکھا تو ہاں وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ کہا ہماری ساری باتیں یہ لکھتا ہے، حتیٰ زندان میں امام کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایسے عالم میں امام کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ایسے عالم میں امام کو زمینہ سازی کرنی ہے اپنے فرزند کے ظہور کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، ایسے عالم میں راستے کو ہموار کرنا اپنے بعد آنے والے وسیع کے لیے امام کر بھی رہے ہیں۔ جا بجا ہر موقع پر امام نے زمینہ سازی کی ہے۔ آپ کو پتا ہے صرف ایک اولاد، بہت مدت تک جب اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا نا کہ کیسے وہ منجی عالم بشریت جس کا تذکرہ جو ہے وہ پیغمبر سے لے کر کے تمام ائمہ نے کیا ہے اور سب کی حدیثیں آئی ہیں، ابھی تک تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حتی غیروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے چاہنے والے وہ بھی شک و شبہ کے شکار ہو گئے، وہ بھی شک و شبہ کے شکار ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے نہیں۔ امام نے اپنے فرزند کی ولادت کے بعد متعدد مقام پر تاکید کے ساتھ بار بار یہ جملہ کہا ہے، ھذا صاحبکم ووصی وابنی، یہ میرا بیٹا میرا وصی ہے، تمہارا صاحب ہے میرے بعد۔ متعدد مقام پر احمد ابن اسحاق
احمد ابن اسحاق اشعری قمی، ایک بہت بڑا نام ہے حدیث کا، وکیل تھے امام عسکری کے، اور ان کی فضیلت اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ یہ کہ 4 اماموں کو درک کیا، 4 اماموں کے شاگرد رہے، امام عسکری کے وکیل مطلق رہے قم میں۔ امام عسکری نے وہ سازمان وکالت کا ایک تذکرہ آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں یا مثلا جو ہے اپنے دروس میں، امام عسکری نے جو سازمان وکالت اپنی پھیلائی ہے اس میں بغداد میں جیسے جو ہے عثمان ابن سعید تھے، تو قم میں یہ احمد ابن اسحاق تھے۔ احمد ابن اسحاق جیسا معتبر راوی شک میں مبتلا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ احمد ابن اسحاق کون ہے؟ احمد ابن اسحاق پوتے ہیں عیسیٰ ابن عبداللہ قمی اشعری کے، اور عیسیٰ ابن عبداللہ اشعری قمی کون ہے؟ ان کے بارے میں بس ایک جملہ کہہ دوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی اشعری کا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، امام صادق کے شاگرد تھے، اور جب قم سے مدینے گئے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام خود اٹھے ہیں ان کے استقبال کے لیے، اٹھے ان کی جگہ پر بٹھایا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لے کر کے امام فرماتے ہیں انت منا اہل البیت، عیسیٰ ابن عبداللہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ اور جب وہاں بیٹھنے والے کسی نے کہہ دیا مولا یہ تو قم سے آئے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ تو قم سے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اہل بیت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجب جواب دیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں چونکہ ان کی زندگی اور ان کی موت ہماری زندگی اور موت سے مل گئی ہے، اب یہ چاہے جس زمانے میں رہے، چاہے جس مکان میں رہے، ہم اہل بیت میں ہیں۔ زیارت عاشورہ کا جملہ یہی تو ہے، اللہم اجعل محیایا محی محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے عمل کر کے اہل بیت میں اپنے کو شامل کر لیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عیسیٰ ابن عبداللہ قمی۔ آپ سوچیں کتنا بڑا نام ہے، منا اہل البیت۔ معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کا امام نظروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے احترام کے لیے نہیں بلکہ نہیں حقیقت میں یہ کیسے ہوگا انسان منا اہل البیت، اہل بیت میں داخل ہو جائے، اہل بیت میں امام کہہ دیں، کہاں سلمان 10ویں درجے پر فائز، کہاں عیسیٰ ابن عبداللہ قمی، یعنی پتہ یہ چلا کہ سلمان پر آنے کے بعد یہ منا اہل بیت کا دروازہ بند نہیں ہو گیا ہے۔ اگر عمل زندگی میں ہے تو ہر انسان اس درجے تک پہنچ سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی معصوم نہیں ہے، عیسیٰ ابن عبداللہ قمی محدث ہے، انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، انہوں نے زہد و تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار بنایا ہے، لہٰذا وہ اس نتیجے پر اور اس انجام تک پہنچ گئے کہ جہاں وقت کا امام کہے یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ فرمایا، ان کی نسل سے ہیں احمد ابن اسحاق قمی، وکیل مطلق ہیں امام کے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا امام سے ملنے کے لیے اور امام سے سوال کرنا چاہتا تھا، امام کے پاس گیا، امام نے اپنے حجرے میں بٹھایا اور میں پوچھنا چاہتا تھا، توجہ فرمائیے گا، میں پوچھنا چاہتا تھا امام کس طریقے سے زمینہ سازی کر رہے ہیں اپنے فرزند کے لیے۔ ابھی میں نے سوال نہیں کیا ہے، ابھی میں نے مدعا بیان نہیں کیا ہے، لیکن احمد ابن اسحاق کہتے ہیں وقال الامام مبتدعا، امام نے خود ہی شروع کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، نہ سوال کیا، نہ کوئی اپنے مدعے کو رکھا، نہ بات کی، امام نے خود شروع کیا، کہا احمد ابن اسحاق اس دن سے کہ جب پروردگار عالم نے آدم ابو البشر کو خلق کیا حتی تقوم الساعہ، اور جب تک قیامت قائم ہوتی ہے زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سوال کیا ہے ابھی بیان نہیں کیا، مگر امام وہی ہوتا ہے جو دلوں کے حال کو پڑھ لے۔ امام حال زار سے ان کے دل کی بات اور ان کی نیت سے واقف ہو رہے ہیں۔ احمد ابن اسحاق، خدا نے آدم سے لے کر قیامت تک اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا ہے۔ جب یہ جملہ سنا احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، یعنی مجھے تو بیٹھے بٹھائے میرے سوال کا جواب مل گیا، ابھی میں نے سوال بھی نہیں کیا، اور امام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سے احمد ابن اسحاق کہتے ہیں مولا پھر یہ بتائیے کہ اس زمین پر آپ کے بعد حجت کون ہے؟ کہا بیٹھو، توجہ فرمائیے گا، بیٹھو۔ احمد ابن اسحاق بیٹھے رہے،
امام اٹھے اپنے گھر میں گئے، باہر آئے تو جملہ ہے، اور اس واقعے کو شیخ صدوق نے اکمال الدین میں درج کیا ہے، اور شیخ طوسی نے الغیبہ میں بھی درج کیا ہے اس واقعے کو، مکمل واقعہ ہے، اور وہ ساری باتیں، اور کافی لمبا واقعہ 3-4 صفحے کا ہے۔ گھر میں گئے، باہر نکلے، جملہ ہے وَعَلَىٰ عَاتِقِهِ غُلَامٌ، امام کے کاندھے پر ایک غلام تھا، ایک بچہ تھا، امام کے کاندھے پر ایک بچہ تھا۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ، ایک بچہ تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا حسن میری آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا، جو جاذب نظر تھا، جو حسین و جمیل تھا۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا تھا مگر اس چہرے کی کشش نے میرے ذہن سے وہ سوال ہٹا دیا۔ میری یہ مدتوں سے پیاسی آنکھیں جمال مہدی کے چشمہ عشق سے سیراب ہونے لگی۔ توجہ کیجئے گا، وہ حسن میرے وجود میں اترنے لگا، میں بیٹھا رہ گیا اور میں دیکھتا رہ گیا، گویا ایک پیاسی آنکھ ہے جو اپنے آپ کو چشمہ عشق سے سیراب کر رہی ہے۔ احمد ابن اسحاق کہتا ہے میں خاموش رہا، میں دیکھتا رہا اور دیکھ کر کے میں چلا گیا، کچھ پوچھا ہی نہیں، میں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا میں نے۔ توجہ فرمائیے گا، اور جب دوسرے دن پھر پہنچا تو اب مجھے سوال کرنا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں گا بات کو روک کر کے، تاکہ پھر اسی بات کو متصل کر دوں۔ احمد ابن اسحاق آپ کی نظروں کے سامنے، میں نے عبداللہ ابن عیسیٰ قمی کو آپ کے سامنے پڑھا، احمد ابن اسحاق کو آپ کے سامنے بیان کیا، معتبر ہیں، وکیل مطلق ہیں، امام کا بھروسہ ہے، امام نے اپنے سارے اختیارات احمد ابن اسحاق کو دے دیا، ایک لمحے کے لیے بھی منحرف نہیں ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 4 اماموں کی شاگردی میں رہے ہیں، واقفی کا مذہب اس وقت بہت زیادہ تھا، واقفیت میں بھی ایک لمحے کے لیے نہیں گئے، یعنی کہ اپنی راہ سے منحرف نہیں ہوئے۔ یہ احمد ابن اسحاق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ نتیجے تک آپ پہنچ سکے۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر پہنچا امام کی خدمت میں، اور امام سے میں نے کہا مولائی جو آپ کے صاحبزادے ہیں، صاحبزادے موجود تھے وہاں پر امام کے ساتھ، کہا جو آپ کے صاحبزادے ہیں یہ کوئی دلیل رکھتے ہیں، کوئی علامت ہے امامت کی؟ آپ نے کہا حاضی صاحبکم و وصیئی و ولدی، اور کتنے مرتبہ تکرار کیا یہ ہمارے صاحب ہیں، میرے وصی ہیں، اور جو ہے وہ میرے بیٹے ہیں، ان کے اندر کوئی دلیل ہے، کوئی علامت ہے؟ اس وقت امام زمان کی عمر 3 سال تھی، 3 سال کی عمر ہے۔ امام نے جب یہ سوال سنا تو ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق کی طرف رخ کیا، کہا احمد ابن اسحاق انا بقیت اللہ فی ارضے، 3 سال کا بچہ، انا بقیت اللہ فی الارض والمنتقم من اعداء اللہ، اے احمد ابن اسحاق میں بقیت اللہ ہوں اس زمین پر، میں دشمن خدا سے انتقام لینے والا۔ اس کے بعد سارے مطالب بیان کیے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بس مجھے یہاں پر ایک سوال کرنا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا صحابی دلیل مانگ رہا ہے امامت کی؟ توجہ کیجئے گا، امامت کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ ارے آپ کو ہوا کیا؟ امام نے کہہ دیا یہ امام ہے، صاحب ہیں، یہ امام زمان ہے، بس آنکھ بند کیجئے، ختم، مانیے بات کو۔ آپ کو دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ آپ جسارت کر رہے ہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں، امام سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علامت ہے، کس طریقے سے ہم مان لیں کہ یہ وقت کے امام ہیں؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، احمد ابن اسحاق کہیں گے یہی تو اس مکتب فکر کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس مکتب فکر کی خوبصورتی ہے۔ یہاں اندھ بھکتی کا رواج نہیں ہے، یہاں عقلی میزان پر چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ ہماری تو کتابوں کا پہلا باب ہی عقل و جہل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ یہاں مقدس معابی کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ طریق ہے جہاں مقدس معابی کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا، جہاں اپنی عقل کے اوپر، اپنی میزان عقل پر پرکھا جاتا، ہاں یہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے،
یہاں دلیلیں ہیں۔ اس مکتب میں کوئی توحید اگر اپنے باپ کے بتانے کے بعد مانے تو اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک خود تحقیق نہ کرے، جب تک خدا کو اپنی عقل کے مطابق نہ لے کر کے اسے اپنے عقل کے حساب سے نہ پرکھے، اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ مکتب مقدس مابی کے پیچھے نہ بھاگیے۔ آج عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری یہیں پر ہے۔ مقدس معابی، یہ سب سے بڑا خدشہ جو آج ہماری قوم کو لاحق ہے نا، یہ مقدس معابی کا خدشہ ہے۔ ذرا سا جو ہے وہ تصنع اور بناوٹی تقوی کو چہرے پر نمایاں دیکھا، اور ذرا سا لباس کے زر کو بر کو دیکھا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ یہ مقدس معابی ہے جو غفلت کی تاریکیوں میں لے جا کر غفلت کی دلدل میں ہمیں ڈبو دے گی، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اگر وقت رہتے بیدار نہ ہوئے تو۔ توجہ فرمائیے گا، آج اسی مقدس معابی کا نتیجہ ہے کہ ہماری قوم فرقوں میں بٹی جا رہی ہے۔ آج اسی مقدس معابی کا نتیجہ ہے کہ ہماری عوام ایک مکتب فکر، اور وہ بھی مکتب فکر اہل بیت جسے قائم ہونا چاہیے تھا، مختلف مکاتب فکر میں تقسیم ہوئی ہے اسی مقدس معابی کے چکر میں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے دیکھا ایک عالم کو، اب کتنا رہ گیا، آپ تو سب بخوبی واقف ہیں، میرا عالم بننا اس زمانے میں کتنا آسان ہو گیا۔ 1 مہینے کا عالم، 2 مہینے کا عالم، 15 دن کا عالم، زیارت کا عالم، مختلف عالم ہیں، مختلف علماء ہیں۔ عالم بننا بڑا آسان ہے، 9 میٹر کپڑا خریدا، آبا کبا خریدا اور چلے گئے۔ ہمارے لیے تو سخت ہے کہ ایک کبا خریدا جائے کہ چونکہ تمان میں حساب ہونا ہے، ادھر سے آنا، پیسہ لانا، خرید کے لے کے جانا ہے اور بن جانا ہے، یہی عالم ہے نا۔ نہیں، مقدس معابی سے بچنا ہے تو عالم کو پہچاننا سیکھو۔ ہر لباس پہننے والا عالم نہیں ہے، ہر تقدس میں ڈوبا ہوا انسان عالم نہیں ہے، ہر وہ انسان کی جس کے چہرے سے تقوی ٹپک رہا ہو وہ عالم نہیں ہے، بلکہ عالم کی خاصیت ہے۔ اور اس پیغمبر سے پوچھو جس نے اپنی امت کے مزاج کو پہچانتے ہوئے عالم کی صفت کو بیان کیا تھا، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کس کے سامنے زانوِ ادب کو طے کرنا، اپنی امت کو 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں۔ وَلَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلَّا عَالِمٍ يَدْعُوكُم مِّنَ الْخَمْسِ إِلَى الْخَمْسِ، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن العداوة إلى النصيحة۔ عالم وہ ہے جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف لے کر کے آئے، تمہیں شک سے نکالے یقین کی منزل میں لائے، وہ عالم ہے۔ اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج تو ایسے ایسے عالم ہیں کہ جو اصل عقیدہ ہمارا ہے آج وہ زیر سوال لے کر کے آئے ہیں، اسے مشکوک کر دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچپن کی پڑھائی ہوئی باتیں عوام کے ذہن میں مکاتب کے ذریعے سے جو باتیں پڑھائی گئی تھی، اصول دین، فروع دین، جہاں پہلا مرحلہ توحید کا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ یقین توحید محکم ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ یقین توحید محکم ہوتا کہ جسے کوئی بدعت کی آندھی لرزا نہیں سکتی تھی، لیکن آج یہی ستون متزلزل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دشمن کا سارا کام اسی ستون کے اوپر ہو رہا ہے۔ اگر توحید متزلزل ہو گئی تو تمام کا تمام اسلام متزلزل ہو جائے گا۔ دشمن سارا کام اسی پر کر رہا، ہمارا سب کچھ تو توحید کے ذریعے سے ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ توحید نہیں تو نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی جاہل ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی مکتب فکر ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی حوزہ ہے۔ اگر توحید ختم ہے تو سب ختم ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے وہ افراد جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اسی ستون کو، اسلام کے اسی اول ستون کو اور محکم ستون کو متزلزل کیے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شک سے نکال کر کے یقین کی منزل میں آتے، یقین سے نکال کر کے شک میں ڈبو دیا۔ اب یہ توحید میں مشکوک ہو گیا ہے، جب توحید میں مشکوک ہو جائے گا تو امامت و رسالت تک کیسے رسائی ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جو میں بات جو ہے وہ روکنا نہیں چاہتا تھا، مگر ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے، اگر آپ ذرا سا آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ عالم کی پہچان عوام کو کرنی ہوگی،
کون عالم ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، اور یہ عالم کی بات ہو رہی ہے، ابھی عالم نما کا مرحلہ نہیں آیا ہے۔ عالم سے زیادہ تو خطرناک وہ عالم نما ہو گئے ہیں، جو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان والی جو مثال دی جاتی ہے۔ ابھی تو مسئلہ عالم کے پاس ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مزاج شناس نبی اپنی امت کے مزاج کو جانتا تھا، یہ امت کس راستے پر جانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے پہلے کہہ دیا تھا، ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو شک سے نکالے یقین میں لے کر کے آئے، ایسے کے پاس نہ جانا جس کی زندگی خود شک میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ایسا شک نبوت میں ہوا کہ آج تک کبھی نہ ہوا تھا۔ ایسے شکیوں کے پاس جانے سے بہتر ہے اس منبر سلونی کی طرف جانا جہاں بیٹھا ہوا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے، لو کشف الغطا لمزددت الیقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائے تو اس یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ انتخاب آپ کو کرنا ہے، انتخاب آپ کو کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو مقدس مابی کے پیچھے بھاگنے سے، مقدس مابی ہمیشہ مقدس مابی جو ہے وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث رہی ہے، ہمیشہ نقصان کا باعث رہی ہے۔ جو بھی مقدس مابی میں ڈوبا، جو بھی، وہ ہمیشہ نقصان میں رہا، بعد میں پچھتایا جب اسے سمجھ میں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، جب اسے سمجھ میں آیا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ آپ دیکھیں مقدس مابی کیسے نقصان پہنچاتی ہے۔ ابن زیاد کوفے میں آنے والا ہے، مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر سارے کوفے نے بیعت لے لی ہے۔ روایت کے حساب سے مشہور روایت کے حساب سے ایک وقت میں نمازیوں کی تعداد 30,000 ہے نا، اور اکثر کوفہ مسلم کی ہمراہی کا دم بھر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مقدس مابی کیسے خطرہ پہنچاتی ہے اور مقدس مابی کا مرحلہ کیا ہے۔ ابن زیاد کو حکم ہوا بصرے سے نکلو، کوفہ پہنچو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابن زیاد کو حکم ہوا بصرے سے نکلو، کوفہ پہنچو۔ مسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ اقتدار چلا گیا ہے اور کسی وقت بھی وہ بغاوت شروع ہو جائے گی، تم جاؤ۔ ابن زیاد مکار، ظالم، سفاک، چالاک، سیاس، وہ ساری چیزیں جو ساری صفتیں ہو سکتی ہیں مکاریوں والی، وہ ساری اس کے اندر جو ہے بدرجہ عتم موجود تھی۔ ابن زیاد پہنچا کوفے کے دروازے پہ، اندر کیسے آئے؟ توجہ فرمائیے گا، اندر کیسے آئے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چند افراد کو بھیجا۔ توجہ فرمائیے، چند افراد کو، کوفے میں جاؤ اور یہ اعلان کر دو حسین آ رہے ہیں۔ کوفے میں جاؤ اور یہ اعلان کر دو حسین آ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے چہرے پر نقاب ڈالی، پہلے سے چند افراد جنہوں نے افواہیں پھیلا دی، پورا کوفہ تیار ہے مرحبا کہنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، صفیں درست کر لی ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور ابن زیاد نے چہرے پر نقاب ڈالی اور اس کے بعد کوفے میں وارد ہو گیا۔ مقدس مابی کے پیچھنے والا انسان غفلت کا شکار یہی ہو گیا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آئے یہ آنے والا کون ہے، جو کتنا تحقیق ہے، نہ عقل سے کام لیا ہے، نہ یہ سمجھ رہا ہے، نہ امام کے نائب سے پوچھ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اپنی عقل کا استعمال کرنے کا نتیجہ ہے کہ جس امام کی محبت میں بھاگا جا رہا تھا، اگر نائب امام کو چھوڑ کر بلا واسطہ امام کی طرف بھاگے گا تو ہمیشہ غفلتوں میں ڈوبا رہے گا، ہمیشہ غفلتوں میں ڈوبا رہے گا۔ ہم اپنی عقل لگا لیں ایسے مقام پر اور بھاگے جائیں اس مقدس مابی کے پیچھے میں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ مرحبا اور ویلکم کہنا شروع کر دیا۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ باطل ہے، باطل۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ابن زیاد ہے، باطل کا نمائندہ۔ کہاں آنے والا ہے؟ مسلم کے پیروکاروں کے درمیان میں۔ ابھی کوفے والے محب ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، وقت نہیں ورنہ میں اس کی بھی توضیح کرتا۔ ابھی کوفے والے محب ہیں۔ کوفے میں کون لوگ ہیں؟ کوفے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کے رکاب میں جنگ صفین لڑی ہے۔ کوفے میں وہ لوگ ہیں جن پر مولا کائنات نے بھروسہ کیا تھا۔
کوفے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی ہے، کوفے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کو خط لکھ کر کے بلایا ہے، ہزاروں ہزار نامے اور ہزاروں ہزار خطوط لکھے۔ کوفے میں حق والے ہیں، توجہ کیجئے گا، حق والے ہیں، مگر حق والے تو ہیں، عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ توجہ پر یہی وجہ ہے جو غفلت کے شکار ہوئے۔ حق والے تو تھے مگر مقدس معابی کے پیچھے اپنے آپ کو ڈبو بیٹھے۔ یہ باطل ہے، یہ حق والے ہیں۔ اب باطل چاہتا ہے حق والوں کے درمیان میں آنا، تو اس نے چہرے پر نقاب ڈالی۔ باطل کی کبھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھلے چہرے کے ساتھ حق کے سامنے آ جائے۔ جب بھی باطل حق والوں کے سامنے آئے گا، حق کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا۔ کبھی باطل اپنے چہرے سے حق کے سامنے نہیں، جب بھی آئے گا اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے آئے گا۔ کیوں؟ چونکہ باطل میں ہمت نہیں ہے اپنے چہرے حقیقی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ شیطان کو سب نے سنا ہے، دیکھا کس نے؟ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن شیطان کی حرکتیں سب جانتے ہیں۔ بہکاتا ہے کسی نہ کسی روپ میں آ کر کے، کسی نہ کسی لبادے میں آ کر کے، کسی نہ کسی لباس میں آ کر کے۔ توجہ، جیسا موقع اور محل ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں لیکن اپنے چہرے سے کیوں نہیں آتا ہے؟ آخر چہرہ یہ اپنا چھپاتے کیوں ہو؟ اصل وجہ یہ ہے کہ روز اول سے اہل حق کی لعنتوں نے باطل کے چہرے کو اتنا کریہ الوجہ بنا دیا ہے کہ اب یہ چہرہ چھپائے پھرتا ہے۔ جب بھی باطل آئے گا کسی نہ کسی حق کے پیچھے جو ہے وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کے آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں اور اس دور میں بھی اگر باطل اور حق کا مقابلہ ہوتا ہے، باطل کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا۔ امریکہ کب کھل کر کے سامنے آیا ہے؟ کب اس نے جنگ کھل کر کے کی ہے؟ کب وہ اپنے میزائل لے کر کے آیا ہے؟ جب بھی آیا ہے چھپ کر آیا ہے۔ حق کے سامنے باطل جب بھی آئے گا چھپ کر آئے گا۔ حق کے سامنے باطل جب بھی آئے گا مکاری کے ذریعے آئے گا۔ حق کے سامنے باطل جب بھی آئے گا دھوکے کے ذریعے آئے گا۔ یہی دھوکہ ابن زیاد نے کوفے والوں کو دیا۔ چہرے پر نقاب ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور پورا بدن مقدس معابی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اہل حق تھے مگر حق و باطل میں تمیز نہ کر پائے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بھائی گزارش ہے ایک مرتبہ پھر سے کہ آپ حضرات ذرا سا آگے آ جائیں، کچھ جگہ بن جائے، بالکل جو ادھر بالکل جو ہے وہ جگہ خالی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائے گا۔ اچھا نقصان کیا ہوتا ہے مقدس معابی کے پیچھے بھاگنے کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے مقدس معابی کے پیچھے بھاگنے کا کہ باطل ہماری صفوں میں آ جاتا ہے۔ باطل ہماری صفوں میں آ جاتا ہے، باطل ہمارے قلب میں آ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور کیسے؟ جیسے ابن زیاد آیا، خبر نہیں ہوئی، باطل ہمارے وجود میں اتر رہا ہے مگر خبر نہیں ہو رہی ہے۔ ابن زیاد کوفے میں وارد ہو رہا ہے مگر خبر نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب ابن زیاد پہنچ گیا، توجہ فرمائے، جب ابن زیاد پہنچ گیا دارالامارہ پر، اب اس نے رخ سے نقاب پلٹی تو اب تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا کر دیا؟ یہ کون آ گیا؟ جس کا راستہ روکنا تھا اسے مرحبا کہہ رہے ہیں، جس کا راستہ روکنا تھا اسے ویلکم کہہ رہے ہیں، جس کے سامنے دیوار بننا تھا اسے راستہ دے دیا۔ عزیزان ایمان، باطل بھی بالکل اسی طریقے سے دھیرے دھیرے دلوں میں نفوذ کرتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو کبھی عقیدے کو کھوکھلا کرتا ہے، کبھی ایمان کو کھوکھلا کرتا ہے۔ جس عقیدے پر بھروسہ تھا جب اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلا اسے بدعتوں کی دیمک لگ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے، اور عقیدتی طور پر کمزور ہوا انسان بالکل ایسا ہے کہ جسے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنی طرف باطل کھینچ سکتا ہے۔ ابن زیاد نے کھینچا نہیں؟
میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جنگ صفین میں لڑنے والے مولا کائنات کے ساتھ ساتھ لڑنے والے دشمنوں سے اور جو ہے وہ کفار سے اور منافقین سے لڑنے والے، امام حسین کو خط لکھنے والے، جناب مسلم کی بیعت کرنے والے، جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے، امام حسین کو تمام خطوط لکھنے والے، یہ سارے افراد کوفے کے ہی تو تھے، سب کوفے کے ہی تو تھے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ جب باطل صفوں میں گھس گیا، اتنے کمزور ہو گئے کہ ابن زیاد نے کچھ کو درہم و دینار سے خرید لیا، کچھ کو تلوار کے خوف سے خرید لیا۔ توجہ فرمائیے گا، جو درہم و دینار پر بک گئے وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے، جو نہ بکے وہ تلوار کے وار اور تلوار کے خوف سے جھک گئے۔ توجہ فرمائیے گا، جب باطل دلوں میں مکمل طریقے سے اتر جاتا ہے تو یہ انسان اہل حق کے ہونے کے باوجود یا بک جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے حسین نے اپنی امت کے لیے فرش عزائے حسینی کا انتظام کر دیا، یہاں بیٹھو معرفت آل محمد حاصل کرو تاکہ نہ بکنے پاؤ نہ ڈرنے پاؤ۔ ایک صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد۔ سوال نہیں، سوال مقدس مابی کے سامنے ہمیشہ اٹھائیے، ہمیشہ مقدس مابی کے سامنے سوال اٹھائیے، کسی سے مبہوت ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں، اگر حق پر ہے تو سوال ہے، اور سوال امام سے کیا احمد ابن اسحاق نے۔ دلیل کیا ہے؟ امام نے سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے، زمینہ سازی کر رہے ہیں اپنے صاحب کے لیے، اپنے فرزند کے لیے، اپنے وصی کے لیے، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ، دوسری ذمہ داری امام کی، شیعوں کے ساتھ ارتباط۔ امام حسن عسکری کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، شیعوں کے ساتھ ارتباط۔ 6 سال کی مختصر سی امامت اور اس پر جاسوسوں کا ہونا، ہر پنجشنبے اور ہر دوشنبے کو دربار میں حاضری دینا، اور جو ہے تمام کے تمام کارندان حکومت کی نظریں امام کے اوپر ہونا، اس کے باوجود امام اپنے شیعوں سے ارتباط رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مرتبط رہنا۔ امام کا ہر عمل ہمارے لیے آج کے لیے درس ہے، کل انہوں نے اپنے فرزند کو سامنے لانے کے لیے زمینہ سازی کی تھی، آج ہم ان کے فرزند کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، لہذا درس بھی وہاں سے لینا ہے۔ انہوں نے اپنے شیعوں کے ساتھ ارتباط کیا، ہمیں کرنا ہے ارتباط قائم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بس ایک روایت سے سنیے اسے۔ داؤد ابن اسود لکڑہارا ہے، لکڑی کا کام ہے ان کا، کہتے ہیں امام نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ ایک لکڑی، لمبی سی لکڑی تھی جو گول سی تھی، اور کہا کہ یہ عصا، یہ لکڑی لے جاؤ عثمان ابن سعید کے پاس دے آؤ بغداد میں۔ توجہ فرمائیے گا، عثمان ابن سعید کو دے آؤ یہ لکڑی۔ امام کیسے ارتباط قائم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے امام کا، داؤد ابن اسود نے کہا میں نے امام کا حکم سنا، لکڑی لیا اور چلا گیا۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا امام لکڑی کیوں بھیج رہے ہیں، ایک لکڑی مجھ سے کہہ دی تو میں بنا کے دے دیتا، وہ بھی عثمان ابن سعید کو بغداد لے جانا، سامرہ سے بغداد، وہاں لے جانا۔ امام نے کہا میں پہنچا، ابھی شہر سامرہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ موڑ پر ایک دشمن اہل بیت تھا جو مجھے جانتا تھا کہ میں امام کا قریبی ہوں اور امام کا صحابی ہوں، شاگرد ہوں، مجھ سے ٹکرا گیا، امام کو بھلا اور برا کہنے لگا۔ تو میں نے جو ہے غصے میں، اس نے ایک ظرف لیا ہوا تھا، میں نے اس کے ظرف پر جو ہے اسی لکڑی سے مارا۔ کہا مار تو دیا، بات تو ختم ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، اور جب لکڑی ٹوٹ گئی تو میں نے لکڑی کے داخل میں دیکھا کہ کچھ خطوط رکھے ہوئے ہیں، کچھ خط ہیں جو امام اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے فوراً اسے جو ہے صحیح کیا اور پھر واپس چلایا امام نے دیکھا، کہا واپس کیوں آ گئے؟ کہا ایسا واقعہ ہو گیا تھا۔ توجہ فرمائے گا، ارتباط اپنے شیعوں سے امام کیسا چاہتے ہیں۔ کہا ایسا واقعہ ہو گیا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں کہنے لگے امام کی یہیں پر غلطی ہوئی ہے۔ حق کی راہ میں جب بھی قدم اٹھائے ہو، اگر ہمیں کوئی بھلا برا کہنے دو، تم اس مقصد تک پہنچو جس کا حکم ہوا ہے۔ ہر انسان اس قابل نہیں ہے اس کا جواب دیا جائے۔ توجہ فرمائیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب، امام یہی تو بتانا چاہتے ہیں، اگر مقصد تک پہنچنا ہے تو اپنا راستہ بناؤ، اگر دشمن بھی آ جائے تو اس سے کترا کر نکلو، اسے ٹکرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ جب مقصد پورا ہو جائے،
جب ذمہ داری پوری ہو جائے تو اپنے عمل کو انجام دو، اپنا دفاع کرو، جو چیزیں تمہیں کرنا کرو، مگر جس امر کو تمہیں کہا گیا ہے، توجہ فرمائیے گا، آج زمینہ سازی ظہور امام زمان کرنا ہے تو جو ذمہ داری کاندھوں پر ہے اسے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہمیں کہیں سہنا پڑے گا، کہیں رکنا پڑے گا، کہیں خاموش رہنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سوال افراط و تفریط کی منزل میں آ جائیں، کہیں ہمارے جواب تشدید کی منزل میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بولنا دشمن کو اور زیادہ بولنے پر مجبور کر دے۔ امام یہی چاہتے ہیں، ارتباط، ایک دوسرے سے ارتباط، اور ایک دوسرے سے ارتباط باتوں کا جواب دے کر کے نہیں ہوگا، تواضع کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، انکساری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ملائمت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ملاحظات کے ساتھ بھی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اگر اپنی ذمہ داری تک پہنچنا ہے، عثمان ابن سعید، خود عثمان ابن سعید جب ارتباط کر رہے ہیں، امام سے رابطہ کرتے ہیں، یہ لوگ تو وکلا ہیں نا، بغداد کے وکیل ہیں، بغداد کے وکیل مطلق ہیں امام حسن عسکری کے، اور جب انہیں امام سے رابطہ کرنا تھا، تیل بیچنے والے تھے یہ، سمان تھے عثمان ابن سعید، تو جو تیل کا جو ظرف ہوتا تھا نا، اسے 2 جدارہ بنا رکھا تھا، اوپر تیل اور نیچے جو ہے نیچے کے خانے میں خطوط رہتے تھے۔ توجہ فرمائیے، ایسے ذمہ داری کو ادا کیا، ایسے اپنے جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ ارتباط قائم کیا سازمان وکالت کے ذریعے سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سازمان وکالت کے کچھ وکلا منحرف ہو گئے، مگر امام نے، وہی میں نے جو آپ کے سامنے جملہ کہا، مقدس معابی کے لیے امام نے منع کیا ہے، اس مقدس معابی کے پیچھے مت بھاگنا۔ احمد ابن ہلال وکیل ہے امام کا، وکیل امام کا تھا، مگر بناوٹی تصوف کے درمیان، بناوٹی تصوف میں ایسا غرق ہو گیا کہ امام کو کہنا پڑا احذروا ھذا الصوفی المتصنع، اس بناوٹی صوفی سے بچ کر رہنا، اس صوفی گری کے پیچھے مت جانا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان، امام نے مقدس معابی سے منع کیا، ارتباط بھی قائم کر رہے ہیں اور قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں، یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری، اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں، تیسری ذمہ داری کیا ہے امام کی؟ امام فرماتے ہیں، امام کی تیسری ذمہ داری اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنا، یہ امام کی ذمہ داری، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنا کسی بھی حال میں۔ امام نے مدد کی ہے، معنویات کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے، فرمودات کے ذریعے، اپنے نورانی کلام کے ذریعے، اور اقتصادی مدد۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں اور ربط مصائب کروں ادھر سے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، زندان سے میں آزاد ہوا، امام کی محبت میں زندان میں تھے ابو ہاشم جعفری، میں جب آزاد ہوا 2 سال کی مدت کے بعد، تو میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، میں امام سے مانگنا چاہتا تھا، مگر امام سے مانگ نہیں پایا، میں گھر چلا آیا، گھر آیا، بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کاش کہ میں مانگ لیتا، کاش کہ میں امام سے اپنے مدعا کو بیان کر دیتا اور امام مجھے کچھ دے دیتے۔ امام نے دیا ہے، امام نے دیا ہے، امام نے مدد کی ہے، جو بھی آتے تھے، حتیٰ واقفیوں میں سے، ساتھیوں امام کے جو نسل میں سے جو لوگ تھے جو واقفی بھی ہو گئے تھے، وہ بھی آتے تھے، امام سے لے کے جاتے تھے 300 دینار، 400 دینار، 500 دینار، امام سب کی مدد کرتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا، دق الباب ہوا۔ امام وہ ہے جو دلوں کے حال کو پڑھ لیتا ہے، امام وہ ہے جو حال زار سے واقف ہوتا ہے، امام وہ ہے جو ہماری مشکلات، جس کے سامنے اظہر من الشمس ہیں، واضح ہیں، جو جانتا ہے ہماری مشکلات کو، اس کے سامنے لب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی، مگر جب مصلحت ہوتی ہے تو اس وقت عمل کرتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، کون؟ کہا یہ 100 دینار امام نے بھیجے ہیں۔ مانگا نہیں ہے، سوال نہیں کیا ہے، مگر امام نے سوال سے پہلے اپنے چاہنے والے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھیج دیا۔ اتنا رؤوف ہے امام، اتنا مہربان ہے امام ہمارے لیے۔ ہم اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہم ان کے مدعا اور مقصد تک پہنچیں جہاں وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا نظر کرم تو ہم پر ہمیشہ ہے، ہم ان کے کتنے کام آتے ہیں، ہم ان کے کتنے کام۔ بس عزیزان ایمان، میں نے زحمت ختم کیا آپ کی۔ یہ خمسہ امام کی شہادت کے سلسلے سے منعقد ہو رہا۔ کتنی عمر ہے امام زمان کی کہ جب یتیم ہوئے ہیں؟ 5 سال۔ 5 سال کی عمر میں یتیمی کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے پوچھو۔
اہل بیت سے پوچھو اس یتیمی کا درد کوئی خاندان دنیا میں اہل بیت جیسا نہیں ہے کہ جہاں اس کم سنی میں یتیمی کا مزہ ہر دور میں لیا گیا، ہر دور میں یتیمی۔ ہاں اسے 3 دن کے بعد اس کی شہادت ہے کہ جس کا لال ابھی بھی پردے غیب میں ہر روز گریا کرتا ہے۔ وَلَاقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، اسے پرسہ دینا ہے نا اس کے باپ کی شہادت کا۔ آنے والے ذاکرین اور آنے والے خطبہ جو ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کریں، بس میں اشارہ کر کے جو ہے ایک منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اسے پرسہ دینا ہے نا، وَلَاقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ، اے میرے جد آپ پر میں صبح و شام گریا کروں گا، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائے تو میں اپنی آنکھوں سے خون بہاؤں گا مگر آپ کے اوپر گریا کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ کون سے مصائب ہیں کہ جس کی بنیاد پر امام زمان خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اللہ! اور جب کسی چاہنے والے نے پوچھ لیا تھا مولا کون سا مصائب، علی اکبر کا جوان سینہ، علی اصغر کا گلے کا چھت جانا، قاسم کا پامال لاشا، اور محمد کی شہادت، حسین کا گلا کند خنجر سے ذبح کر دیا جانا، مولا یہ ساری چیزیں آپ کو رلاتی ہیں؟ نہیں، یہ مصیبتیں تو ہیں مگر وہ مصیبت نہیں جو میری نظروں میں۔ مولا کون سی مصیبت؟ زینب و کلثوم کا بے مقلا ردا۔ عجب مرحلہ ہے، عجب مرحلہ۔ 40 سید الشہداء گزر گیا، شام سے کاروان 40 میں۔ مجھے آپ نے شام کا لفظ سنا نا، شام کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے شام؟ ارے پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو زندگی بھر ایک بار بازار شام گیا زندگی بھر روتا رہا، اس سے پوچھو کیا ہے شام۔ اور جب کسی چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ الشام الشام الشام، مرثیہ پڑا ہے۔ حسین جیسے صابر کے بیٹے امام وقت امام زین العابدین نے شام کے بازار میں مرثیہ پڑھا، اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا اور میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھ رہا ہوتا، میں ذلیلوں کی طرح بازار شام میں کھڑا ہوں جس کے ساتھ اس کا آقا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! شام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں پھر زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ شام کا ایک واقعہ، سہل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب امام حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا ہے، آگے آگے سرحائے شہداء ہے، پیچھے پیچھے اسرا کا قافلہ ہے، میں نے دیکھا شام کے بازار میں ایک گھر تھا، ایک کچا مکان تھا جس میں 5 عورتیں تھیں اور آگے آگے ایک ضعیفہ تھی۔ جیسے ہی سر امام حسین اس گھر کے سامنے سے گزرا، اس ضعیفہ نے ایک پتھر اٹھایا، توجہ کیجئے، اس ضعیفہ نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر کے سر امام حسین پر مارا۔ ارے میں نے یہ دیکھا میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے دعا کی اے پروردگار ارے اسے ہلاک کر دے جو سر حسین کی بے ادبی کر رہی ہے۔ میں کہوں گا سہیل ایک پتھر دیکھا کلیجہ پھٹ گیا۔ ارے زہرا سے پوچھو عصر عاشور کربلا کے میدان میں ارے حسین کا تلوار کا نیام میں رکھنا، بھاگی ہوئی فوجوں کا سمٹ کر آنا، تیروں کا چلایا جانا، نیزوں سے وار کرنا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں سے پتھر اٹھا کر سیدہ کے لال کو مار رہا ہے۔ ارے سیدہ باہیں پھیلائے ہوئے حسین سے کہتی اے میرے لال حسین ارے میری آغوش میں آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔